السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرے سپارے کی آخری آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 249 سے 252 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں کو طالوت کی امامت میں کچھ شک و شبہ نہ رہا اور سب نے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، تب طالوت نے ان سب کو بشکل لشکر جمع کیا، اور جب اس عظیم الشان لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اے سپاہیوں، تمہارا ایک نہر سے امتحان ہونے والا ہے، گرمی بہت سخت ہے، تم پر پیاس کا غلبہ ہے، نہر سامنے آ رہی ہے، جو اس سے پانی پی لے گا وہ میری جماعت میں سے نہ ہوگا، یعنی میری فوج میں نہ رہ سکے گا بلکہ نکال دیا جائے گا، یا میرے ساتھ نہر سے آگے نہ بڑھ سکے گا اور جہاد نہ کر سکے گا۔ اس میں غیبی خبر ہے، ہمارے دین سے خارج ہو جائے گا کہ مسلمان نہ رہے گا، کیونکہ یہ عمل کفر قرار دیا گیا، اور جو اسے چکھے بھی نہیں وہ میرا ہے۔ ہاں، ایک چلو پانی کی اجازت ہے کہ ہتھیلی بھر کر پیا جا سکتے۔ یہ سب چلے اور گرمی کی شدت تھی اور پیاس کا غلبے سے نڈھال ہو گئے کہ ایک اچانک ٹھنڈے اور صاف پانی کی نہر آ گئی۔ ان سب نے خوب پیا اور کوئی حد پر قائم نہ رہا سوائے تھوڑی سی جماعت کے۔ اصل واقعہ تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنا اطمینان کر کے فوراً جہاد کی تیاری کر لی۔ طالوت نے اعلان کر لیا کہ میرے ساتھ بوڑھا، بیمار اور وہ شخص جس کا دل دنیا سے لگا ہو وہ نہ جائے، لہٰذا جس کا مکان بن رہا ہو، یا جو تجارتی کاروبار میں بہت زیادہ مشغول ہے، یا جس پر قرض ہو، یا وہ جس نے نکاح کیا ہو اور ابھی اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، ہرگز جہاد میں شریک نہ ہوگا۔ یہ اس نے یعنی کچھ کنڈیشنز لگا لی۔ صرف فارغ البال تندرست نوجوان فوج میں بھرتی ہوں تاکہ جنگ کا کام خوب انجام دے سکیں۔ چنانچہ آپ نے ایسے ہی لوگ چھانٹے۔ روح البیان نے فرمایا ہے کہ 80,000 کا لشکر تیار کیا گیا،
مگر کچھ روایات میں آتا ہے کہ 3,03,313 کا لشکر تیار ہوا۔ ان سب کو لے کر روانہ ہوئے، چونکہ آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ صرف صابرین ہی جائیں، بزدلوں اور بے صبروں کا بھیڑ نہ ہو، کہ کبھی یہ بھیڑ شکست کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے بحکم الہی اعلان فرمایا گیا کہ ٹھنڈے پانی کی نہر آ رہی ہے، ایک چلو کے سوا زیادہ کوئی نہ پیے۔ اتفاقاً موسم بہت سخت گرم تھا اور لوگ پیاس سے بے قرار تھے۔ اس حال میں عین دوپہر کے وقت نہر سے گزرے 313 جوانوں کے سوا باقی سب خوب پانی پی گئے۔ جنہوں نے صرف ایک چلو پہ قناعت کی، ان کا ایک چلو انہیں اور ان کے گھوڑوں کو کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بھی بجھ گئی، اور بے صبرے لوگ جتنا پانی پیتے تھے ان کی اور ہی پیاس بڑھتی جاتی تھی، ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے تھے۔ اور یہ بھی معاملہ ہوا کہ جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا تھا تو ایک تو وہ بزدل بھی ہو گئے، یہ بھی قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ ایسی ان کو سزا ملی کہ بزدلی آ گئی ان کے اندر۔ اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت اور طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آج تو ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے۔ لیکن ان کے برعکس جنہوں نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے عرض کی کہ ایسا تو کتنی بار ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ جو ہے وہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے، لہٰذا ہم بھی اس پر غالب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پھر جب لشکر آمنے سامنے آئے تو لشکر مومنین کے ثابت قدم مجاہدین نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، ہمیں دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی نصرت عطا فرما۔ اب فائدے جو سائد سے ہمیں ملتے ہیں، پہلا یہ کہ اطاعت انبیاء میں راحت ہے اور اس کی مخالفت میں سخت تکلیف ہے۔ جیسے تھوڑا سا پانی پینے والے سیر ہو گئے تھے، ان کی پیاس بھی بجھ گئی تھی، انہیں اور طلب ہی نہیں تھی، اور اس کی مخالفت کرنے والے پیاسے بھی رہے تھے، مصیبت میں بھی پڑے اور اللہ کی بارگاہ سے نکالے بھی گئے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ صبر میں برکت ہے اور بے صبری میں بے برکتی ہے۔ صابر کا تھوڑا سا مال بھی بے صبری کے بہت سے مال سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ تیسرا، پیغمبر کے حکم سے کبھی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اور حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پانی کا چلو حلال تھا ان کے لیے، مگر زیادہ پانی ان کے لیے حرام ہو گیا تھا، جیسے کہ یہ پیغمبر کی موجودگی میں یہ حکم آیا۔ تو دوسرا ایک اور مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے تفسیر میں کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح حرام تھا، اور بحالت جنابت مسجد میں آنا حلال ہوا۔ حالانکہ یہ عام طور پہ کسی مسلمان کے لیے اس طرح سے حکم نہیں ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے اس کے لیے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر کا حکم کبھی حلال چیز بھی ان کے لیے حرام ہو جاتی ہے پیغمبر کے حکم سے، اور کبھی حرام چیز بھی وہ کسی کے لیے حلال کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ حضور کے صحابہ تمام انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل اور باوفا ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان بنی اسرائیلوں میں لاکھوں میں سے صرف 313 باوفا نکلے، باقی سب بے وفا نکلے، ایک معمولی سی پیاس برداشت نہ کر سکے۔ مگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں بدر میں جس طرح، تبوک میں، خندق میں حضور کے تمام صحابہ نے جس جانثاری اور جاں بازی کا ثبوت دیا، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ اسی لیے رب تعالیٰ قرآن مجید میں ان صحابہ کی شان تعریف جگہ جگہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں، یہ سب پرہیزگار ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ان صحابہ کی شان میں پھر اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ جیسے رب تعالیٰ نے کھرے کھوٹے سونے، خالص نا خالص، دودھ وغیرہ، اس میں سب میں فرق کرنے کے لیے بہت سے آلات بنا دیے ہیں، ایسے ہی کھرے کھوٹے مومن، مخلص، منافق میں فرق کرنے کے لیے بہت سے روحانی آلات پیدا فرما دیے ہیں۔ اس دن اب یہ نہر جو تھی وہ کھرے اور کھوٹے مومن کی فرق کا ذریعہ بنی تھی، جیسے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور عشق کھرے اور کھوٹے مسلمان میں فرق کا ذریعہ ہے۔ شکل میں سارے انسان یکساں ہیں، مگر دل اور دین میں مختلف ہیں۔ ان میں چھانٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قسم کی چیزیں پیدا فرماتا رہے گا۔
دوسرا یہ کہ فتح اور شکست کمی زیادتی یا ساز و سامان پر موقوف نہیں ہوتی، یہ تعداد پر نہیں ہوتی، لہٰذا کبھی مشکل کام جو ہے اس سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ سب فتح اور کامیابی جو ہے وہ ارادہ الہی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے چھوٹے سے لشکر کو بھی کامیابی عطا فرما سکتا ہے۔ تھوڑی جماعت کے بہت سو پر غالب آنے کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک میں ہمیں نظر آتا رہا ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بے شمار ایسی غزوات جس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی کفار کے مقابلے میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تھوڑے سے لوگوں کو بھی فیل کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اتنا بڑا ہاتھی کا لشکر اور چند ابابیل نے کس طرح سے ان کو شکست دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے جس طرح کا کام بھی لے سکتی ہے۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 251۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ ترجمہ: تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا، اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو نفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ وہ اس کی قوت اور جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، بہت طاقتور، شہزور اور قداور تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے، اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سب میں چھوٹے تھے اور اس وقت بیمار بھی تھے، رنگ بھی آپ کا زرد تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں گے تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک بھی آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں باندھی گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں ایک ہتھیار لیا جسے پتھر پھینکنے والی رسی تھی ان کے پاس، اسے لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہو گئی۔ وہ ایک قدرتی عمل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک رعب ڈال دیا۔ ظاہر ہے داؤد علیہ السلام نبی تھے، نبی کا رعب اللہ کی طرف سے جالوت کے دل میں ڈال دیا گیا، مگر اس نے جو باتیں کی ان کے ساتھ وہ بہت تکبر والی تھی اور آپ کو اپنی قوت سے مروب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر اس کو مارا اور وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے اس کو نکل گیا اور جالوت مر گیا، یعنی کہ اس کی کھوپڑی کو اکھاڑ لیا اس پتھر نے، کیونکہ وہ غیبی امداد تھی، وہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی، وہ ایک جسمانی حوالے سے نہیں ہونا تھا اس طرح سے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کے ذریعے جالوت سے ان بنی اسرائیلیوں کو چھٹکارا حاصل کروایا حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف اپنا ملک دے دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی اور پھر تمام ملک پر حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرمائی اور آپ کو جو چاہا سکھایا۔
اس میں ذرہ بنانا، جانوروں کا کلام سمجھنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ سورہ نساء میں سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 اور 80، اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون کون سا علم عطا فرمایا۔ اب پڑھتے ہیں کہ اس واقعے سے، اس تمام واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا قرآن پاک میں، دیکھیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن پاک میں جو واقعات بتائے جاتے ہیں وہ کوئی سنانے کا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے کہ ہم وہ واقعہ صرف پڑھیں نہیں، اس کو صرف واقعے کی حد تک نہ رکھے، بلکہ اس سے اپنی عملی زندگی میں اس پر ہمیں جو فائدے اس سے ملتے ہیں اور جو سیکھنے کو ملتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ جیسے پہلی بات ہے جو یہاں پہ بتائی گئی کہ ثابت قدمی کم لوگوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ بہت عظیم خوبی ہے جہاں پہ یہاں پہ تھا کہ جو ثابت قدم رہے وہ کامیاب ہوئے، ان کو فتح بھی ملی، ان کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد بھی ملی ہے، یعنی ثابت قدمی چاہیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا، جہاد سے پہلے آزمائش کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ عین وقت پر کوئی بزدلی دکھائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے حالت امن میں فوج کی تربیت اور محنت اور مشقت اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں میں آزمایا جاتا ہے، پھر ہی جہاد کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اگر اس طرح سے بھیجا جائے اور وہ اس معیار پر نہ اترے، اس آزمائش پر پھر بعد میں نہ اترے، تو پھر وہ ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ اس میں ہمیں اس آیت سے، یعنی اس میں یہاں پہ ایک جہاد کی ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکھا دیا ہے۔ مطلب یہ آیت سیکھنے کے لیے، ہماری فوج کے لیے بھی، ہمارے جو جہاد مجاہدین ہیں ہمارے، ان کے لیے سیکھنے کے لیے یہ آیت بھی ہے۔ پھر تیسرا یہ بھی معلوم ہے کہ کسی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے امتحان سے گزر لینا چاہیے، اس سے دل میں قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ گرمیوں میں روزے رکھنا تکلیف دہ تو ہے، اور ہلکے گرم موسم میں روزے رکھتے رہنا چاہیے تاکہ مشق ہو جائے، یعنی عادت ہو جائے۔ پھر مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے سب سردیاں آتی ہیں یا درمیانہ موسم آتا ہے تو تب روزے رکھنے کی عادت بنا لینی چاہیے، نفلی روزے، تاکہ جب گرمیوں میں روزے ہیں یا جب رمضان کا ٹائم ہے تو ہم اس چیز کے لیے عادی ہوں، ہمیں وہ چیز مشکل نہ لگے۔ بڑی چیزوں پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر کا خود کو عادی بنائیں۔ سخاوت کرنے سے اب دل رکتا ہے تو روزانہ تھوڑا تھوڑا مال صدقہ کر لیا کرے۔ الغرض یہ قرآن کا ایک اصول ہے کہ جو علم نفسیات میں بھرپور طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے اپنے سینکڑوں معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چوتھا یہ کہ مومن کو اسباب مہیا کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ اپنے رب تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے یہاں پہ فرمایا گیا اس آیت کے آخر میں کہ تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی، تو یہاں پہ مراد ہے کہ یہاں جہاد کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جہاد میں ہزاروں مصلحتیں ہیں۔ اگر گھاس نہ کاٹی جائے تو کھیت برباد ہو جائیں گے، اگر آپریشن کے ذریعے فاسد مواد نہ نکالا جائے تو بدن بگڑ جائے گا، اگر چور ڈاکو نہ پکڑے جائے تو امن برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی جہاد کے ذریعے جو مغرور لوگ ہیں یا باغی یا سرکش ہیں ان کو دبایا نہ جائے، بلکہ مطلب ان سے جہاد کیا جائے، اس چیز کا درس دیا جا رہا ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بے شمار حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، ہر جو بھی معاملات چل رہے ہیں، نظام چل رہے ہیں، اس میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ دوسرے سپارے کی ہم آخری آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ ترجمہ: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ تفسیر اس آیت یہ ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایسے واقعات، تاریخی واقعات بتائے جا رہے ہیں جو کہ تاریخ کی کتابوں سے مٹ چکے ہوئے تھے یا جو ظاہر نہیں تھے، اور یہ علوم غیبیہ کا عطا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ نہ تو آپ نے علم تاریخ حاصل کیا کسی سے، نہ ہی کوئی کتابیں پڑھیں اس طرح سے، نہ مورخین کی صحبت میں بیٹھے، پھر بھی ایسے درست حالات بیان فرمانا، اس سے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول اور صاحب وحی ہیں۔
تفسیر صوفیانہ اس آیت کی جا رہی ہے کہ دنیا میں برے انسان بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، بدکار عذاب الہی کے سزاوار ہیں، مگر نیکیوں کے برکت سے امن میں رہیں گے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیک مسلمان کی برکت سے اس کے آس پاس 100 گھر والوں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں بیان کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں 40 ابدال رہیں گے، جب کبھی ان میں سے کسی کی وفات ہو جائے گی تو دوسرا اس کی جگہ قائم ہو جائے گا، انہی کی برکت سے بارشیں ہوں گی اور انہی کے طفیل فتح اور نصرت نصیب ہوگی اور اہل شام سے عذاب دور ہوں گے۔ اس کی شرح جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ امت مصطفیٰ میں ہمیشہ 300 ولی رہیں گے جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پاک کی طرح ہوں گے، اور 40 قلب موسیٰ پر، اور 7 قلب ابراہیم پر، اور 5 قلب جبرائیل پر، 3 قلب میکائیل پر، اور 1 قلب اسرافیل پر ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک کی وفات ہوگی تو عامت المسلمین میں سے ایک ان 300 میں داخل ہو کر یہ شمار پورا کر لے گا اور ان کے طفیل بلائیں دور ہوں گی، یعنی ان کی برکت سے زمین قائم ہوگی۔ غرض یہ کہ عالم کی بقا ان حضرات سے ہے۔ وہی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں یعنی کاملین کی برکت سے مفسدین کی بلاؤں کو دور نہ فرماتا تو زمین کب کی برباد ہو چکی ہوتی، جیسے کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے دنیا کا نظام قائم کرنے کے لیے، اگر بد ہے شر ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا فرمایا ہے، پھر ہی دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ان فضل والوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم لوگ لینے والے ہیں، حضرات انبیاء اور اولیاء دینے والے ہیں۔ آپ نے ہم میں سے کسی کو بھی کوئی نعمت بغیر واسطہ نہیں ملی ہے۔ قرآن ملا ہے، کلمہ ملا ہے، ایمان، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، سب کچھ ہمیں کس کے ذریعے ملا ہے؟ ہمیں کیا ڈائریکٹ تو نہیں ملا نا اللہ تعالیٰ سے؟ کس طرح سے ہمیں ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے۔ ہم میں سے کوئی بھی کبھی نبی کے برابری کا یا ان کو معاذ اللہ ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام عطا فرمایا اور ہم ان سے لینے والے ہیں، اور یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کو دیتا ہے اور نبی آگے بانٹنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو آج ہمارا دوسرے سپارے کا اختتام ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو پڑھا سمجھا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری شفاعت کا سبب بنے آخرت میں۔ اور دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اور قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو، کلام پاک کو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔